ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرت حافظ و قاری مولانا محمد یونس رضا صاحب بولٹن انگلینڈ برطانیہ سے آپ کا سوال مجھ تک پہنچا جو زوال سے متعلق تھا، اور اس میں یہ سوال تھا کہ زوال کا وقت کتنا ہوتا ہے، اس میں نماز کا کیا حکم ہے، تلاوت کا کیا حکم ہے، اور ذکر و اذکار کا کیا حکم ہے. اچھا ہوا آپ نے یہ سوال پوچھا، اور اس سلسلے میں ہماری عوام کا ایک بڑا طبقہ مغالطے کا شکار ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ زوال میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، تلاوت کرنا منع ہے زوال میں، جبکہ وقت زوال تو عبادت کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے عبادت شروع ہوتی ہے. اور یوں کہیے افسوس ہوتا ہے کہ اردو خواں ائمہ حضرات جو منصب امامت پر فائز ہیں وہ بھی اس کو نہیں سمجھتے ہیں. حالانکہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں تو چند منٹ میں یہ بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے. چلیے میں آپ کو بتا دوں اس وقت کو شریعت میں کیا کہتے ہیں جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، تلاوت کرنا منع ہے اور ذکر و اذکار کی اجازت ہے. اسے کہتے ہیں ضحو کبریٰ، یا اس کا ایک نام ہے نصف النہار شرعی، یا اسے کہتے ہیں استواء شمس، یعنی سورج جب کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ 3 نام ہے اس کے. تو اس وقت کے اندر نماز پڑھنی مکروہ ہے، تلاوت کرنا منع ہے، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں اگر جنازہ پہلے سے آیا ہوا تھا تو اب پڑھ سکتے ہیں. اور ان کے ختم ہوتے ہی زوال شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی زوال شروع ہو جائے اب زوال میں عبادت کرنے کی اجازت ہے. یعنی نماز بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، نماز جنازہ بھی پڑھیں گے. اب اس کو سمجھیے کہ یہ وقت کتنا ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے آسان مثال میں آپ کو دے دوں. دن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اسلامی دن، شرعی دن، اور ایک ہوتا ہے عرفی دن. تو شرعی دن کی جو شروعات ہے وہ سورج نکلنے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہاں سے شرعی دن شروع ہوتا ہے، اور رہتا کب تک ہے؟ جب سورج ڈوب جاتا ہے. اور عرفی دن جس کو پوری دنیا دن مانتی ہے وہ ہوتا ہے سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک. ٹھیک ہے، سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک. دونوں کا ختم، شرعی دن کا اور عرفی دن کا ختم سورج ڈوبنے پر ہی ہوتا ہے، لیکن شروعات جو ہے نا شرعی دن کی وہ پہلے ہوتی ہے. اب اس کو اور آسان کر کے بتا دوں مثال کے طور پر. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ سحری کے ختم کا وقت ایک نہیں رہتا ہے، ہر موسم میں بدلتا ہے. پھر آپ کس ملک میں ہے یہ بھی دیکھیں. تو وہاں جو جنتریاں آتی ہے، تقویم آتی ہے کسی معتبر عالم کی بنائی ہوئی، وہ بہت سارے جدول وغیرہ آتی ہے، آپ اس کو دیکھ لیا کریں کہ ختم سحری کب ہے. تو جہاں سے ختم سحری ہے وہاں سے شرعی دن شروع ہے، اور جب سورج ڈوب رہا ہے وہاں تک پورا شرعی دن ہے. اب اس کو آسانی سے یوں سمجھیے کہ ختم سحری 5 بجے ہوئی، شرعی دن لگ گیا، 7 بجے سورج ڈوبا تو ہو گئے 14 گھنٹے. کتنے گھنٹے کا دن ہوا؟ 14. اب اس کا آپ آدھا کریں تو آدھا ہوا 7، اور یہ 7 گھنٹے کب پورے ہو رہے ہیں؟ دوپہر میں 12 بجے. ٹھیک ہے، اب لے لیجئے عرفی دن. سورج نکلا 6 بجے، یعنی شرعی دن سے 1 گھنٹے کے بعد، اور ڈوبا 7 بجے. تو کئے گھنٹے ہوئے؟ 13 گھنٹے. اب اس کو آدھا آدھا کیجئے تو کتنا بن رہا ہے؟ 6.5. اب یہ 6.5 گھنٹے کتنے بجے ہو رہے ہیں؟ دن میں 12:30 بجے. تو جہاں سے شرعی دن کا آدھا ہوا، ٹھیک ہے، اور جہاں عرفی دن کا آدھا ہوا، ان دونوں کے بیچ کا جو وقت ہے
اسے کہتے ہیں ضحو کبریٰ، اسے کہتے ہیں نصف النہار شرعی، اسے کہتے ہیں استوائے شمس۔ تو اسی وقت کے اندر نماز پڑھنی مکروہ ہے اور تلاوت سے منع فرمایا گیا ہے، اور جنازہ اگر پہلے سے آ چکا ہو تو اب جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب یہ وقت ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ عبادات کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی جوڑنا ہو آسان ترکیب یہ ہے، ختم سحر دیکھ لیں، غروب آفتاب دیکھ لیں، گھنٹے جوڑ لیں، اس کا آدھا کر لیں۔ سورج نکلا کب، سورج ڈوبا کب، اس کے گھنٹے جوڑ لیں، آدھا کر لیں۔ تو اس کا آدھا جب شروع ہو رہا ہو شرعی عرفی دن کا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں سے زوال کا وقت شروع ہوا، یعنی عبادت کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اور جب اس کا آدھا شروع ہو رہا ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہاں سے عبادت منع ہے۔ تو یہ کبھی کبھی بہت ہوا تو 50 منٹ کے اندر کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے کا ہوتا ہو۔ مجھے امید قوی ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، یا جہاں جہاں تک میری آڈیو پہنچ رہی ہے وہ لوگ اسے سمجھے ہوں گے۔ اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے، ہو سکتا ہے کہ میرے سمجھانے کی صلاحیت وہ نہ ہو کہ ہر فہم اسے قبول کر لے، ہر ذہن میں بات آسانی سے بیٹھ جائے، تو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں۔ نمبر تو پتہ ہی ہے 9820672770۔ تو انشاءاللہ الرحمن اس پر مزید تفصیل میں عرض کروں گا، اور اس سلسلے میں اوپر ہاتھ سے لکھا ہوا جو میں نے کاغذ کا ٹکڑا روانہ کیا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔